السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما۔ فاطمہ جعفر حاضر خدمت ہے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ آج ہم اپنی گرامر کلاس کا لیسن نمبر 12 کر رہے ہیں، اور یہ ہے ہمارا ناؤن اسم، اس کی کائن وسط، اور وسط کے جو مختلف پہلو ہم کر رہے ہیں۔ اس میں معرفہ ہم کر رہے ہیں، اور اس میں معرفہ کی ہم قسم آج کریں گے اس میں موصول۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے اسم کی اقسام دیکھی تھی، منفرد اسم کی اقسام۔ تعریف با لحاظ ہم نے دیکھا تھا اسم ذات اور اسم صفت۔ جنس کے لحاظ سے ہم نے دیکھی تھی اسم کی 2 اقسام، مذکر اور مؤنث، جس لائک انگلش اور اردو گرامر میں۔ عدد کے حساب سے ہم نے دیکھا تھا واحد، تثنیہ اور جمع۔ انگلش اور اردو میں سنگولر اینڈ پلورل ہوتے ہیں، عربک لینگویج میں تثنیہ یا ڈیول کا ایڈیشن ہوتا ہے۔ پھر وسط کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ کامن ناؤن، معرفہ پراپر ناؤن، اور معرفہ کے ہم پراپر ناؤن کی ہم ڈفرینٹ اقسام کر رہے ہیں۔ ہم نے اب تک کی معرف باللام کر لیا، اس کی پہلی قسم۔ دوسری قسم اس میں علم ہم نے کر لی، اس میں اشارہ ہم نے کیا لاسٹ لیسن میں، اور اس کے بعد آج ہم اس میں موصول کریں گے، پھر ہم اس میں ضمیر کریں گے۔ تو اس میں موصول پر آتے ہیں۔ اس میں موصول، اس میں موصولہ یا اس میں موصول، اسماء موصولہ، اس کا واحد کیا ہے؟ اس میں موصول کسی بھی جملے کا نامکمل جز ہوتا ہے، اس کے بعد والا لفظ یا الفاظ اس کا صلہ کہلاتے ہیں۔ تو اس میں موصول اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر پھر اپنا مطلب مکمل کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اس میں موصول الذین صلہ آمن، الذین آمن۔ اسی طرح ما فی السماواتی، ما اس میں موصول ہے اور فی السماواتی اس کا صلہ ہے۔ تو اس میں موصول اور صلہ الموصول مل کر جملے کا حصہ بنتے ہیں۔ اب اس میں موصول ہوتا کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس میں موصولہ یا اسماء موصولہ، اس میں موصول اردو میں جو کام جیم سے شروع ہوتے ہیں، الفاظ ہونے والے الفاظ جیسے کہ جو، جس، جہاں یا جوسا وغیرہ جیسے الفاظ لیے جاتے ہیں۔ انگریزی اور عربی میں یہ کام 2 طرح سے لیے جاتے ہیں۔ انگریزی میں دیٹ اور دوز کے اسماء اشارہ کو استعمال کر کے، جیسے all that glitters is not gold۔ ہم نے دیکھا تھا دس اور دیٹ اور دیس اور دوز، اس میں اشارہ ہم نے لاسٹ لیسن میں پڑھا تھا، مگر انگریزی میں، انگلش میں یہ سیم اس میں اشارہ دیٹ اور دوز جو ہیں وہ ایز اے اس میں موصولہ یوز ہوتے ہیں، کنیکٹنگ all that glitters not gold۔ تو یہاں پہ all کو یہ کنیکٹ کر رہا ہے گلٹرنگ میں، all that glitter is not gold۔ اسی طرح انٹروگیٹو ناؤنس کو جملے کے درمیان میں لا کر اس میں موصولہ کے طور پہ یوز ہوتے ہیں۔ God help who، God help those who help themselves۔ اسی طرح the book، which book، the book which I have read in very useful۔ اور اردو میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سب جو چمکدار ہے وہ سونا نہیں ہوتا، تو جو آیا، یا اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ کتاب جس کو میں نے پڑھا۔ تو جو، جس، تو جو کنیکٹ کرتا ہے سینٹینس کے پہلے والے حصے کو دوسرے والے حصے سے، کنیکٹ جو کرتا ہے، جس سے ربط پیدا ہوتا ہے، اس کو اس میں موصولہ بولتے ہیں۔ عربی میں بھی انگریزی کی طرح 2 طرح کے الفاظ کا ذخیرہ یوز ہوتا ہے اس میں موصولہ کے لیے، اس میں موصول کے لیے۔ ایک تو الذی، الذین والی گردان ابھی ہم پڑھیں گے، اور ایک ما اور من۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں۔ اس میں موصول اسماء موصولہ، اس میں موصول اس میں معرفہ کی ایک قسم میں، جیسا ابھی ہم نے پڑھا، اس میں معرفہ کے 5 اقسام ہیں نا، معرفہ باللام، اسماء علم، اسماء اشارہ ہم نے پڑھا لاسٹ لیسن میں، پھر اسماء موصولہ اور ضمیر۔ تو اس میں موصول اس میں معرفہ کی ایک قسم میں جو کلام میں جوڑ اور ربط پیدا کرتی ہے۔ وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے۔ تو کون سا لڑکا زید کا بھائی ہے؟ وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی۔ تو جو اردو میں یوز ہوتا ہے وہ عربک میں اس میں موصول کہلاتا ہے۔ تو اس میں اب اردو میں اور انگلش میں آپ دیکھیے کہ جو یا جس
اب واحد کے لیے بھی وہی یوز ہوتا ہے، وہ لڑکا جو، یا وہ لڑکے جو وہ سارے لڑکے جو، یا وہ دو لڑکے جو، یا وہ لڑکی جو، یا وہ دو لڑکیاں جو، یا وہ ساری لڑکیاں جو. تو جو اردو میں اس میں موصول یوز ہوتا ہے، جو اور جس اور جہاں، وہ نہ تو جنس سے چینج ہوتا ہے اور نہ جو ہے عدد سے چینج ہوتا ہے. مذکر ہو یا مونس ہو، ایک ہو یا دو ہو یا دو سے زیادہ ہو، وہی جو کا ورڈ یوز ہے. اسی طرح انگلش میں بھی which یا who، the girl who is یا the boy who is، the girls who are، the boys who are، تو who ویسے ہی رہے گا. لیکن عربک میں اس میں اشارہ کی طرح اس میں موصول بھی اپنے جنس کے حساب سے بدلتا ہے اور عدد کے حساب سے بھی بدلتا ہے، اور اس حساب سے اس کے گردان بنائی گئی ہے، یہ ٹیبل بنایا گیا ہے. تو اگر صلہ واحد مذکر ہوگا تو اس میں موصول بھی واحد مذکر یوز ہوگا. اسی طرح اگر صلہ تثنیہ مذکر ہوگا تو اس میں موصول بھی تثنیہ مذکر یوز ہوگا. اسی طرح اگر صلہ جو ہے وہ جمع مذکر ہوگا تو اس میں موصول بھی جمع، اسی طرح مؤنث کے ساتھ ہوگا. تو آگے دیکھتے ہیں واحد مذکر الذی، اور یہ تینوں نسبی حالت میں بدلتا نہیں ہے. رفعی حالت میں بھی الذی، نسبی حالت میں بھی الذی، اور جری حالت میں بھی الذی. اسی طرح تثنیہ مذکر کیا ہوتا ہے؟ اللذانی، پھر یہ نسبی حالت میں کیا ہو جائے کہ اللذینی، اور جری میں بھی وہی رہے گا اللذینی. تو اللذانی، اللذینی، اللذین. اس طرح جمع میں دیکھتے ہیں مذکر میں الذین، 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 یہ بھی مبنی ہے، یعنی کہ یہ بھی تینوں اعرابی حالت میں اس کی شکل نہیں بدلتے. تو واحد اور جمع اپنی شکل نہیں بدلتے تینوں اعرابی حالت میں، تثنیہ جو ہے اپنی شکل بدلتا ہے. مگر ہر واحد مذکر کا الگ ٹرمینالوجی ہے، تثنیہ مذکر کی الگ ٹرمینالوجی ہے، جمع مذکر کی الگ ٹرمینالوجی ہے، برعکس اردو اور انگلش کی. اسی طرح مونس میں واحد اللتی، 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 مونس تثنیہ اللتانی، اللتینی، اللتینی، اور جمع مونس اللاتی یا اللائی، اور اللاتی، اللائی، اللاتی، اللائی. تو یہ نہیں بدل رہا. تو آپ اگر دیکھیں الطالب الذی هو مجتہد ابن زید، وہ طالب علم جو محنتی ہے، زید کا بیٹا ہے. تو جو کے لیے جو ورڈ یوز ہو رہا ہے نا الذی، اور مذکر ہے اور واحد ہے وہ طالب علم، تو واحد مذکر یوز ہوگا الذی اس میں موصول. الرجل الذی عندک کاذب، وہ شخص جو تیرے پاس ہے جھوٹا ہے. یہاں بھی واحد مذکر ہے تو واحد مذکر اس میں موصول یوز ہوگا، کیا ہے وہ؟ الذی. ہم نے دیکھا تھا دوسری کائنڈ کیا ہے اس میں موصول ہے کہ من اور ما. تو من اور ما بھی اس میں موصول ہے جب دونوں الذی کے معنی میں استعمال ہو. دونوں میں فرق یہ ہے کہ من عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ما غیر عاقل کے لیے. اب ہم اگزامپل دیکھتے ہیں للہ ما فی السماوات والارض. اب دیکھیے سماوات ارض جو ہے وہ غیر عاقل ہے، اس کے لیے ما یوز ہوا ہے. اور فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو ڈرا. تو مئی جو ہے وہ عاقل کے لیے یوز ہو رہا ہے تو من ہوگا. عاقل کے لیے کیا یوز ہوگا؟ من. تو زیادہ تر ما اور من استعمال ہوتے ہیں. من، الذی اور ان کے علاوہ بھی ہیں دو تین، مگر الذی والی گردان کے علاوہ جو دو موسٹ کامن اس میں موصول ہیں وہ کیا ہے؟ ما اور من. ہم دیکھتے ہیں اس میں موصول کہ قرآن کی مثالیں سورہ مومنون میں قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دیکھیں الذین جو ہے اس میں موصول ہے. اب یہاں دیکھیں ہم مومنون، وہ مومن فلاح پا گئے، مومن سارے مومن مرد، یہ سارے مومن فلاح پا گئے جو اپنی ہم اپنی یعنی صلاتیں اپنی نمازوں میں خشیت رکھتے ہیں. تو یہاں پہ مذکر اور جمع کا صیغہ ہے تو الذین. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہاں بھی دیکھیں مسلین جمع کا صیغہ ہے تو الذین. اچھا اولئک هم الوارثون، اولئک کیا ہے یہاں پر؟ اس میں موصول نہیں ہے، اس میں اشارہ ہے کہ جمع ہے. الذین یرثون الفردوس، تو الذین اگین جمع کا صیغہ اس میں موصول ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں موصول کے بارے میں اب اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. ہم جیسے جیسے قرآن پڑھیں گے اب ان کو انڈر لائن یہ سرکل کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ واحد مذکر ہے یا تثنیہ مذکر ہے یا جمع مذکر ہے یا واحد مؤنث ہے یا جمع مؤنث ہے یا تثنیہ مؤنث ہے.
تو چلیے یہاں سبق کا ہم اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو غلطی ہو اس کو درگزر فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل دعاء سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.